الحمدللہ گزشتہ 9 سالوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ سفر المظفر میں دعائے حزب البحر شریف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ مبارک دعا جو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی، اور اس کا ایک ایک حرف جو زبان مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ادا ہوا وہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محفوظ کیا۔ جس وقت یہ دعا تعلیم فرمائی گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ ماہ سفر المظفر ہی تھا، تو تب سے تمام سلاسل میں اس دعا کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی برکتیں کیا ہوگی۔ الحمدللہ میں نے سب سے پہلے اس دعا کا چلہ صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر کیا تھا، تب سے یہ دعا میرے معمول میں ہے، اور اب تک جو برکتیں حاصل ہوئی ہے اس کی وہ بیان سے باہر ہے۔ دعائے حزب البحر شریف کی فضیلت بے شمار ہے، اور یہ روحانیت میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ خاص طور پر امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے جو یہ کشتی کے سفر کے دوران الہام ہوئی، یہ دعا نہ صرف حفاظت، کامیابی اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک عملی مشق بھی ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت اور غیبی امداد کے دروازے کھول دیتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب انسان مشکل میں ہو یا کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ ہر قسم کے خطرات سے حفاظت کرتی ہے، دشمنوں سے، حسد، جادو، نظر بد، حادثات اور شیطانی وسوسوں سے مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھے اس پر زمین، آسمان، سمندر، ہواؤں، دشمنوں اور جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے روحانی طاقت اور دلی قوت، یعنی دل کو یہ دعا مضبوط کرتی ہے، مایوسی اور کمزوری کو ختم کر کے امید اور حوصلہ عطا کرتی ہے، اللہ پر یقین میں اضافہ کرتی ہے، سفر میں کامیابی اور حفاظت کرتی ہے۔ یہ دعا خاص طور پر سمندر اور ہوائی یا زمینی سفر کے دوران بھی پڑھی جاتی ہے، چونکہ امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمندری طوفان سے نجات کے وقت اس دعا کو پہلی بار آپ نے پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے اس دعا کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق قائم کرتا ہے، دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتا ہے، بندہ دنیاوی پریشانیوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، مشکل حالات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ ہو، کوئی مشکل فیصلہ ہو، عدالت کا ہو، امتحان، کاروبار کا معاملہ ہو، یہ دعا کامیابی کی راہیں ہموار کرتی ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ جس نے اس دعا کو صبح کے وقت پڑھا اللہ تعالیٰ اسے شام تک محفوظ رکھتا ہے، اور جو شام کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے صبح تک محفوظ رکھتا ہے۔ تو ماہ سفر المظفر میں 6، 7، 8 سفر المظفر کو اس دعا کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، جس کی تعداد جو ہے وہ 360 مرتبہ ہے، یعنی روزانہ 120 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تو سال بھر اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے مختلف مواقع پر، لیکن چونکہ ماہ سفر المظفر میں ان دنوں میں ایک خصوصی جو ہے توجہ ہوتی ہے، خصوصی فیضان ملتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بے شمار عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دعا کی زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور تمامی احباب کو دعائے حزب البحر شریف کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور الحمدللہ میں بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی 3 روزہ جو ہے 3 دن مکمل ترک جلالی کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت سے، اور جو بھی اس کے لوازمات ہیں ان تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تاکہ کہ پورا سال اس کی برکتیں حاصل ہو، اور جتنے احباب مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ انہیں میرے ذریعے بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ کریم مجھے بھی اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے، جیسے اتنے سالوں سے ہمیشہ مجھے کامیابی ملتی آئی ہے۔